الحمد لله نحمده ونستعينه حضرات علماء، بزرگوں، عزیز جوانوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 10 فروری عیسوی 2017 یہاں امن سوسائٹی فاروقی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، یعنی ایسے پیارے اخلاق کہ اتنے اخلاق والا آج تک آیا نہیں اور قیامت تک کوئی آ سکتا۔ ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا اس بات کی قائل ہے اور ماننے پر مجبور ہے کہ اسلام جو پھیلا، چاہے عربستان میں پھیلا، امریکہ میں، برطن میں، بھارت میں، پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام پہنچا وہ اخلاق کی بنیاد پر پہنچا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین کردار کی نسبت پر پہنچا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی بلندیوں پر ہے، آپ اپنی امت کو بھی اخلاق کی تعلیم دیں۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت مفتی منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف الحدیث علماء کے درمیان مشہور ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ علیہ کے والد گرامی، وہ اس حدیث پر تشریح کر رہے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ مفتی منظور صاحب کتنے بڑے آدمی پہلے وہ بتلا دوں تاکہ ان کی تشریح کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ حضرت مولانا سجاد فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، کہ تقریباً میری عمر 6 سال تھی، ان کی عمر مولانا سجاد نعمانی 6 سال کی عمر، رات کو سویا ہوں، اچانک آدھی رات کو آنکھ کھلی تو میں حیران ہوں، میں جہاں سویا ہوں ایک کونے سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، رات کے اندھیرے، رات کے اندر میں اٹھ گیا کہ کوئی رو رہا ہے۔ میں اندھیرے میں جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی ادھر گیا تو دیکھا میری ماں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آدھی رات کو زار و قطار رو رہی۔ مولانا سجاد کی والد، ابھی میں اپنی ماں کا رونا دیکھ رہا تھا کہ دوسرے کونے سے چیخ نکلی، دوسرے کونے سے چیخ نکلی۔ میں ادھر گیا کہ یہاں تو میری ماں رو رہی ہے، ادھر کون رو رہا ہے؟ جب میں ادھر گیا تو حیران تھا، میرے والد حضرت مولانا مفتی منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اللہ کے سامنے ہے، تہجد کا وقت ہے اور زاروں قطار چیخے مار کے رو رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، یہ علوم ہم تک ویسے ہی نہیں پہنچے. ہمارے بزرگوں نے رات رات آنسو بہائے. میں اپنے والد کے پاس گیا. ابا حضور آدھی رات ہے، ہاتھ پھیلے ہیں، کوئی مصیبت ہے آپ پر، کوئی تکلیف؟ عام طور پر ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ مصیبت آئے کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے. کہا ابا کوئی تکلیف ہے، کیوں ہو رہے ہو؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ بیٹا سجاد، اس کے سامنے نہ روئے تو چین ہی نہیں آتا ہے. دعا کرو مسلمانوں، اللہ مجھے آپ کو اس کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس کے سامنے رونا سیکھ لے گا، پھر دنیا میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کو یا جس بندی کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق مل جائے، وہ یقین کرے اللہ اس کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جائے. اپنی آنکھوں دیکھو، واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے قریب میں ایک بڑے میاں بڑی عمر کے، مجھے یاد ہے میں جب سے ان کو جانتا تھا تہجد کا پابند تھا، جب سے جانتا تھا. بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں تہجد کے وقت مسجد میں پہنچتا تو وہ بڑے میاں یا تو میرے آگے ہوتے یا میرے داخل ہونے کے بعد پیچھے آتے. اتنا پابند. کچھ لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے تھے. ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہے کہ جو نماز پڑھنے آئے گا یا جو جماعت میں جائے گا اسی پہ انگلی اٹھائے گی. جو شراب کے اڈے پر بیٹھا رہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی بیچارہ مان اللہ کے نام پر 100 روپئے دے رہا ہے تو اس پر انگلی اٹھائیں گے کہ منصب اور اہم پیسہ آپ نے تربیت کریں. تو بھائی تو کب ہزار دیتا ہے؟ یہ مزاج ہے ہمارا. اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے. اچانک مولانا طارق جمیل سر کے پاس جا رہی. حضرت نے بہت پیاری بات بتائی کہ جو لوگ نماز پڑھنے والوں پر، روزہ رکھنے والوں پر، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر یا اللہ کے نام پر دینے والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، یقیناً وہ گویا اللہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں. حضرت کیسے؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بیان کر دیا کہ کل جب میدان محشر ہوگا میں ترازو رکھوں گا. بخاری شریف کی روایت ہے، وزن اعمال. بخاری شریف کی روایت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میدان محشر میں اللہ ترازو رکھے گا اور اپنے بندوں کے اعمال تولے گا. تولے گا نہیں تولے گا؟ کسی اللہ والے شاعر نے بہت پیاری بات کہی. پہلے وہ سناؤں پھر یہ بات پوری کرتا ہوں. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندے
بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تمہیں گے عمل میزان میں، میزان کے معنی ترازو، جب تمہیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ واقع میں اللہ کے بندو اور اے جوانوں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جب اس میدان میں اللہ ترازو رکھے گا اور ہمارے اعمال تولے گا تو نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے؟ یہ دنیا جگہ نہیں ہے اس کی کہ آپ فیصلہ کریں کسی کے بارے میں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اس لیے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ ظاہر میں نظر نہیں آتا لیکن اندر کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جو لوگ اس طرح کچھ نہ کچھ کام کرنے والوں پر انگلیاں اٹھاتے تو وہ گویا اللہ پہ انگلی اٹھا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہ اللہ کل میدان محشر میں ترازو رکھے گا اور یوں اعمال تولے گا۔ حضرت فرماتے ہیں نیکی والے پلے میں 49 نیکیاں اور گناہ والے پلے میں 49 گناہ۔ اب ظاہر بات ہے ادھر بھی 49 ادھر بھی 49۔ اب اس پلے کو چاہے نیکی والے کو جھکانا ہے یا گناہ والے کو جھکانا ہے تو بھائی کتنی ضرورت ہے؟ بولو کس کی ضرورت ہے؟ ایک نیکی ہے تو جنت اور ایک گناہ ہے تو اللہ کس پر فیصلہ کر رہا ہے؟ 50% پر کہ 100% پر ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے اتنی آسانی کر رہا ہے کہ میرے بندوں اگر 51% بھی نیکی ہوگی تو 49% گناہ میں معاف کر دوں گا اور کہاں بھیجوں گا؟ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ایسے کمزور بندوں سے یہ مطالبہ کریں کہ نہیں پورے پرہیزگار بن جاؤ؟ اللہ جس کو توفیق دے دے بن جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی جنید بغدادی کس کی توفیق سے بنے، بایزید بستانی کن کی توفیق سے بنے؟ اس لیے ایک اور روایت اچانک یاد آئی۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کل اس میدان میں جس میدان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ میدان جس میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں سب سے پہلے اس میدان میں تمہارے منہوں کو تالا مار دیا جائے گا۔ اے رب کریم آج کیوں تالا مارتا ہے؟ آج تو بولنے دے تاکہ اپنی صفائی بیان کرے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے آج زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے بدن کے اعضاء ہو گئے اور بولیں گے بدن کے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اس میدان میں انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے کان بولیں گے، انسان کی آنکھیں بولیں گی اور انسان کے پیر بولیں گے۔ بھائی اللہ چاہے تو اعضاء بول سکتے نہیں بول سکتے؟ یہ زبان بھی تو گوشت کا لوٹا ہے۔ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اس دن یہ اعضاء بولیں گے۔ آج جو پیروں سے چل کر اس مسجد تک آیا تو یہ پیر اس دن بولیں گے نہیں بولیں گے کہ فاروقی مسجد پہ جمعہ پڑھاؤں؟ یہ کان بولیں گے فاروقی مسجد پہ تیرا نام سناؤں؟
زبان بولے گی فاروقی مسجد میں تیرا نام لے آؤ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ اس میدان میں ایک گنہگار کو جو صحیح گنہگار ساری زندگی گناہ کی ہے اس کو اللہ بلائیں گے اور اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے. اچھا عجیب بات ہے, پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس گنہگار کو اپنے سامنے بلائیں گے تو اس حال میں کہ ساری امت سے پردہ کر دیں گے, ساری امت سے. آج میرا مزاج یہ بن گیا, آپ کا مزاج یہ بن گیا کہ اچھا خاصا نمازی, اچھا خاصا مسجد کا متولی, ہم چاہتے ہیں مسجد میں بورڈ لکھو کہ اس نے وہ کام کیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں مسلمانوں, ہمیں کوئی برطانیہ برباد کرنے نہیں آ رہا, کوئی امریکہ ہمیں برباد کرنے نہیں آیا. مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنے مسلمانوں کو برباد کرنے پر تلا ہے, برباد کرنے پر. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے سنو اور دل کے کاموں سے سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس میدان میں اللہ اس کی برائیوں پہ پردہ ڈال دے اور جنت میں داخل کر دے, اس کو چاہیے اپنے بھائیوں کے عیوب پہ پردہ ڈال دے. اپنے بھائیوں کے عیوب پہ پردہ آسان ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق. اس گنہگار کو اللہ جو خود پیدا کرنے والا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ساری حکومت اس کے پاس ہے, تمام امتوں سے پردہ کر کے تنہائی میں کھڑا کرے گا. اور یہ بھی اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا اے اللہ تو ساری امتوں کا حساب خود لینے والا ہے تو مجھے اختیار دے دے, میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں. کون کہہ رہے ہیں؟ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اتنا اختیار دے کہ اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں. تو پروردگار عالم فرما رہے اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اپنی امت کا حساب کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ اس لیے کہ میری امت کے اعمال صرف میرے سامنے رہے, میرے سوا کوئی اور نہ جانے, کوئی اور نہ جانے, کوئی اور نہ جانے. تو اللہ کیا جواب دے رہے ہیں اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تیری امت کے عیوب تجھ پر بھی نہ کھلے, تجھ پر بھی نہ کھلے. کہ میں نے پیدا کیے, میرے بندے ہیں, تو میرے بندوں کے عیوب تجھ پر بھی کیوں آئے؟ یہ کون سچائی کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کا. وہ اللہ آج ایک گنہگار کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہے اور سب سے پردہ ہے. اب پردے میں اللہ پوچھ رہا ہے اے میرے بندے تو نے بہت گناہ کیے, کیوں اتنے گناہ کیے؟ تو ظاہر بات ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو جھوٹ بولنے کا تو سوال نہیں. تو وہ یوں کہے گا پروردگار عالم تو صحیح کہہ رہا ہے, میں نے بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے. تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے اتنے گناہ کیوں کیے؟ نیک بن کر آتا, نیکی کر کے آتا تو وہ دھیرے سے ادب کے ساتھ جواب دے گا اے اللہ میں نے کوشش بہت کی کہ نیک بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں, لیکن اے اللہ کوشش کے باوجود میں نیک نہ بن سکا اور گنہگار رہا. پروردگار عالم فرشتے کو بلائیں گے کہ اس کا دفتر نکالو, اس کا دفتر کھولو اور دیکھو اس نے کب نیک ہونے کی دعا کی ہے. جس کو نیک ہونا ہے بھائی دعا کرے گا نہیں کرے, اس نے کب دعا مانگی؟ تو فرشتہ دفتر کھولے گا کہ اللہ اس موقع پر اس نے دعا کی ہے کہ نیک بناتے. تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو چاہتا تھا کہ نیک بن جائے, لیکن تجھے نیک نہ بنانے میں میری کچھ حکمت مصلحت تھی, تیری صرف کوشش تھی اور تیری دعا تھی. بس اسی دعا پر اور تیری نیت پر آج میں تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہوں.
اللہ کو کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو اللہ اتنی آسانی کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ 51% نیکیاں ہیں تو اللہ جنت کا فیصلہ کرتا ہے، تو بھائی ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو بیان کریں؟ یہ اخلاق بیان کرو، اخلاق بیان کرو، اخلاق بیان کرو۔ ابھی صبح میں اٹھا تو میں نے موبائل چالو کیا اچانک، پڑوس کے ملک کے کرکٹر ہے سعید انور، ماشاءاللہ داری، سر پہ صافہ، ایسا لگ رہا ہے کوئی وقت کا بڑا ولی۔ ایسے کرسی پر بیٹھے ہیں تو ان کی ایک بات، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ پوری بات سنوں، لیکن ایک بات میں نے چلتے چلتے سن لی، مجھے اچانک ابھی یاد آئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، یہ سب جانتے نہیں جانتے، اور ہمیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی نیکوکاری والی زندگی مختصر ہے اور دوسری زندگی اس کی لمبی تھی۔ بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے ہدایت ملنے کا، اور بہت تھوڑا وقت ملا ہے اسے نیک اعمال کرنے کا، زیادہ وقت اس کا دوسرے فیلڈ میں گیا۔ ایسا آدمی سعید انور کہہ رہا ہے کہ جنید جمشید نہ کوئی بڑا عالم ہے، نہ کوئی بڑا بزرگ تھا، نہ کوئی مفتی ہے، نہ شیخ ہے، نہ اس کو نیکی کرنے کا کوئی ایسا لمبا زمانہ ملا، لیکن اس کے باوجود اس کی وفات پر ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان نہیں، پورا جو ہے عالم ہل گیا، پورا عالم ہل گیا، کہ ہر طرف شور ہے اور ہر طرف لوگ جو ہے پریشان ہیں کہ جنید کا انتقال ہو گیا، جنید کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع جنازے میں کہ جیسے کوئی ادارے کا بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شریک ہیں اور سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب رو رہے ہیں، تو آخر جنید کا عمل کیا تھا؟ تو سعید انور خود بیان کرتا ہے کہ میری زندگی میں نے اس کا ایک ہی عمل دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ کیا بہت اچھے؟ اور پھر وہ اخلاق بیان کرتا ہے، اتنا نہیں، اس نے جو اخلاق بیان کیا وہ مجھے بیان کرنا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی تعزیتی تقریر ہے اور اس میں بھی مولانا نے اخلاق کا ذکر کیا، لیکن سعید انور نے جس اخلاق کا ذکر کیا وہ بتلاؤں۔ سعید انور کہتا ہے میں نے کبھی کبھی جنید کو کہا کہ بھائی جنید فلاں آدمی تیری بہت برائی کرتا ہے، تو اس نے مجھے فوراً روکا، صحیح ایسا مت کرو، وہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہتا ہے، تو نہیں دیکھتا وہ جیسا کہتا ہے ویسا میں ہوں کہ نہیں، دل سے کہو۔ اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی مرید یا ہمارا شاگرد یوں کہے کہ حضرت فلاں تمہاری برائی کرتا تھا، تو ہم رد کریں گے کہ نہیں؟ کہ اس کو تو حسد ہے، اس سے میرا دیکھا نہیں جاتا۔ ہمارے پاس یہ جواب ہے، یعنی اندر سے بھی ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جنید کا جو جواب ہے کتنا پیارا، صحیح، وہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں برا ہوں۔ کر دے اللہ ان کو بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ صحیح کہتا ہے، یہ اتنا بڑا اخلاق تھا کہ میں سمجھتا ہوں اسی اخلاق پر اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ بوڑھے میاں یہیں سے چلے تھے تہجد کا پابند، لوگ کبھی کبھی انگلی بھی اٹھاتے تھے کہ مول صاحب ابھی آئیں گے تہجد۔ ہمارے یہاں یہ بہت آسان جملہ ہے، مول صاحب ابھی تہجد، ابھی مول صاحب نو چلو۔ ارے بھائی تو 3 دن تو جا، تو 3 دن جائے گا تو پتہ چلے گا کہ چلہ لگانا کتنا مشکل ہے، تو نکل تو صحیح۔ میں سنتا رہتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تہجد پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے گناہ کیسے ہو۔ آپ یقین مانیں،
بدھ کی رات کو مجھے اطلاع ملی کہ ہسپتال میں ہے، سیریس ہے، اور جمعرات کو سب سانسیں گن رہے تھے کہ ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے. تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا مجھے امید ہے برہا آج نہیں جائے گا، کل جمعہ کو اس کی وفات ہوگی. مجھے یقین تھا. تو گھر والی مجھے کہہ رہی ہیں اتنا یقین کیسے؟ میں نے کہا میں نے اس برہے کو جب سے جانتا ہوں تہجد میں روتے دیکھا ہے، تہجد میں روتے دیکھا. اور تہجد میں رونے والا ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ اس کو موت نہیں دیتے یہاں تک کہ اپنا ولی بنا لے. آپ کو حیرانی ہوگی جمعرات کو ساری تیاری ہو گئی، بوڑھے کی وفات نہیں ہوئی، جمعہ کی صبح کو خبر آئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن مر جائے، انتقال کر جائے، اللہ قیامت تک کوئی حساب نہیں لے گا. کب تک؟ تو جنہوں نے انگلیاں اٹھائی وہ اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے کہ نہیں؟ اللہ نے جمعہ کی موت دے کر بتلایا کہ تم نے اس کی برائیاں دیکھی، تم نے اس کی نیکیاں نہیں دیکھی. اے کاش اس کی نیکیاں دیکھتے تو شاید تم انگلی نہ اٹھاتے، انگلی نہ اٹھاتے. پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ جمعہ دے اور قیامت تک آرام دے، کیا اس اللہ سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اٹھا کر یوں پوچھے کہ بندے یہ عمل کیوں کیا اور یہ عمل کیوں نہ کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اتنا مہربان ہے کہ اس میدان میں ایسے بندوں کو اٹھا کر فرمائے گا اے میرے بندو جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم کو جہنم میں داخل کرنا ہوتا تو میں تمہیں جمعہ جیسے مبارک دن کی موت نہ دے. حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکت مدینہ فرما رہے ہیں 6 سال کی میری عمر ہے اور میں اس کونے میں گیا تو دیکھا میرا والد حضرت مولانا مفتی منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے اور آنسو گر رہے رات کے اندھیرے میں. میں نے کہا ابا کیا تکلیف ہے، کیا مصیبت ہے؟ تو میرے والد نے مجھے کہا بیٹا سجاد اس کے سامنے نہ روؤں تو مجھے چین ہی نہیں آتا، چین ہی نہیں آتا. اللہ مجھے آپ کو تہجد میں اللہ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا سجاد فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس دن سے آج تک کتنے سال کی عمر تھی؟ مولانا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک میری تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی، کبھی فوت نہیں. کون؟ مولانا سجاد. مفتی منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں لکھتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لازماً ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بھی مضبوط، کیونکہ اخلاق معیار ہے. اخلاق معیار ہے کہ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اللہ اس کے ایمان کو اتنا مضبوط بناتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اخلاق کی بنیاد پر اللہ اعمال کا بھاؤ طے کرے گا. اعمال کا بھاؤ طے کہ جس کے اخلاق جتنے پیارے ہوں گے، جس کا رہن سہن جتنا اچھا ہوگا، جس کا میل ملاپ جتنا اچھا ہوگا، اللہ اس کو اعمال کو اجر زیادہ دے گا، اجر زیادہ دے گا. پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اخلاق. بس ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں. ایک دیہاتی اور وہ بھی غیر مسلم نبی علیہ السلام کے مہمان بنے اور رات کے اندھیرے میں بستر میں پاخانہ کر دیا کہ ان کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اپنے مہمان کی خبر لینے گئے تو دیکھا مہمان بھاگ چکے. اپنے بستر دیکھا بیچارے سے بستر پہ پاخانہ ہو گئے. پیارے نبی علیہ السلام خود پانی لائے اپنے ہاتھ سے بستر صاف کر رہے، مہمان کا پاخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں.
پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنو، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر کوئی مہمان آوے اور ان گھر والوں نے مہمان کا اکرام کیا تو اس مہمان کے آنے سے پہلے، یعنی مہمان کے آنے کے 40 دن پہلے اللہ مہمان کی روزی گھر پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان گھر میں آیا، گھر والوں نے اکرام کیا، مہمان چلا گیا، جیسے ہی مہمان گھر سے نکلتا ہے اللہ گھر والوں کی سب کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اس دیہاتی کا پاخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے، دھو رہے، وہ دیہاتی دور چلا گیا، اس کو اچانک یاد آیا کہ میری تلوار تو وہاں رہ گئی۔ کیا رہ گیا؟ وہ اپنی تلوار لینے واپس آیا۔ جب وہ اپنی تلوار لینے واپس آیا تو وہ دیکھ رہا ہے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، کائنات سجائی، کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیہاتی دیکھ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میرا پاخانہ دھو رہے ہیں، تو وہ بیچارہ آیا، پانی ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے معاف کیجیے، میں تو عداوت کی نیت پر آیا تھا، لیکن آپ کا یہ حال دیکھ کر آج میں توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلے مجھے آپ کے ہاتھ پر مسلمان بنائیں گے، مسلمان کریں۔ یہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی اخلاق بڑی پیاری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ بات دوستوں کا تقاضا ہے کہ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ مصرے سنائے جائیں۔ آپ علیہ السلام کی شان میں، آپ کی محبت میں ایک دو مصرے سناتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت ہے۔ جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، برتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں سے سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے فاقے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کی نسبت پر سوال کرتے ہوئے آیا، بنانے خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں ماہی جن کے گھر میں ماہی نہ چولہا جلا مت دم، جن کے گھر میں دیا ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا سے مزر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ ساتھ گیا، کوئی محروم در سے نہ ساتھ گیا، اس نادی کی صفا اس نادی کی صفا بے حق سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حق سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہے